بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ کوئی بھی شخص جو کسی بھی چیز کا علم رکھتا ہے انہیں اس کے مطابق عزت، فوقیت، اہمیت ملنی چاہیے۔ اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ کسی دور میں ہم بہت سے اہل دانش لوگ اکٹھے ہوا کرتے، ایک دن بحث چل پڑی۔ بحث یہ تھی کہ پاکستان میں جو شرح خواندگی ہے وہ بہت کم ہے، پڑھے لکھے لوگ بہت کم ہیں۔ کسی نے اس کو 20% گردانا تو کوئی کہہ رہا تھا جی جناب 21% ہے، اب 25% ہو گئی ہے۔ تو اس طرح کی باتیں تھی۔ ہم نے بھی اپنی باری پر جب ہماری باری آئی ہم سے بھی پوچھا گیا اشفاق صاحب اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ میرے مطابق 90 سے 92% پاکستان میں جو لوگ موجود ہیں وہ صاحبان علم ہیں۔ تو اس پر سب لوگ بڑے حیرت زدہ ہوئے کہ اشفاق صاحب یہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں، 90 سے 92% لوگ۔ آپ حکومتی اعداد و شمار دیکھیں، آپ حقائق دیکھیں، کیا آپ کے علم میں نہیں ہے؟ شرح خواندگی کے بارے میں آپ نے نہیں پڑھا؟ اشفاق صاحب کہتے ہیں، میں انہیں کہنے لگا کہ آپ شرح خواندگی کس طرح تولتے ہیں؟ آپ کے تولنے کا پیمانہ کیا ہے؟ کیا آپ لفظوں سے روشناس ہونے والے بندے کو صاحبان علم میں گردانتے ہیں؟ میرے خیال میں وہ صاحبان علم تو ہیں، لیکن آپ شاید صاحبان قلم کو صاحبان علم کہہ رہے ہیں۔ تو اس پر ایک اور سوال کھڑا ہو گیا کہ صاحبان قلم الگ ہیں، صاحبان علم، ہمیں آپ کی بات سمجھ نہیں آئی۔ اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں، صاحبان قلم تو وہ ہے جو پڑھنا جانتا ہے، لکھنا جانتا ہے، لفظوں کی شناخت جانتا ہے، وہ صاحبان قلم تو ہے۔ لیکن آپ کسی ایسے بندوں کو جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، وہ صاحبان علم تو ہیں اگر صاحبان قلم نہ بھی ہوں تو۔ اس پر مزید تفصیل بتاتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ایک کارپینٹر ہے، کسان ہے، ایک ویلڈر ہے، ایک دھوبی ہے، ایک درزی ہے، یہ سب صاحبان علم ہیں۔ تو سارے لوگ ہنسنے لگے اور کہنے لگے جی اشفاق صاحب کمال کرتے ہو۔ اشفاق صاحب اس پر فرماتے ہیں، دیکھیں وہ اپنے اندر ایک علم رکھتے ہیں، انہیں بہت سی باتوں کا اندازہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں بھی وہی عزت، وہی اہمیت، وہی فوقیت، وہی مقام، وہی مرتبہ ملنا چاہیے جو کسی بھی آپ اہل قلم کے لیے رکھتے ہیں، سوچ رکھتے ہیں۔ ایک پروفیسر صاحب تھے بیٹھے ہوئے، پروفیسر صاحب کہتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو اتنا پڑھ لکھ گئے ہیں اور وہ بڑائی یا وہ کارپینٹر کیا وہ میرے برابر ہے؟ تو اشفاق صاحب فرماتے ہیں جی پروفیسر صاحب آپ کس سبجیکٹ کے پروفیسر ہیں ذرا بتائیے گا۔ پروفیسر صاحب کہتے ہیں جی میں کیمسٹری کا پروفیسر ہوں۔ آپ کی جو لیب ہے کیمسٹری کی، اس لیب کے دروازے خراب ہو جاتے ہیں، آپ خود صحیح کر لیں گے؟ وہ کہتے ہیں نہیں جی میں یقیناً کسی کارپینٹر کو بلاؤں گا۔ تو کارپینٹر آپ کو بتائے گا کہ آپ لکڑی لے آئیں؟ کہتے ہیں ہاں۔ اچھا کارپینٹر آپ سے کہتا ہے جی 5 دروازے خراب ہیں، جائیں جی لکڑی لے کر آئیں میں لگا دیتا ہوں، تو آپ یقیناً اس سے سوال کریں گے کہ بھئی کون سی لکڑی لانی ہے، کتنی لکڑی لانی ہے، چوڑائی میں کتنی ہو، موٹائی میں کتنی ہو، لمبائی میں کتنی ہو، یقیناً آپ سوال کریں گے۔ کہتے ہیں ہاں میں کروں گا۔ وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ نے اتنے سائز کی لکڑی لانی ہے۔ اچھا وہ آگے چل کے فرض کریں آپ کا بندہ لے جانے کے لیے جاتا ہے، وہ روک لیتا ہے، جی سنیں جی بات سنیں، ایسا کریں کہ آپ اس میں دیار کی لکڑی نہ لگائیں، یہ اندر کے دروازے ہیں اس پہ بارش کا پانی نہیں آنا، اس پہ فلاں دوسری لکڑ لگا لیں، آپ لے آئیں گے؟ کہتا ہے لے آؤں گا۔ اچھا سنیں یہ بھی نہ لے آئیں، بنے بنائے دروازے ملتے ہیں کیونکہ آپ کے 7 فٹ کے دروازے نہیں ہیں تو 6 فٹ کے بنے بنائے دروازے لیتے ہیں، وہ آپ لے آئیں۔ آپ لے آئیں گے یا اس پہ کچھ جواز پیش کریں گے؟ اور پھر وہ کہے گا نہیں جی ایسا کریں، اس پہ کلر اچھا ہوتا ہے جب پہ اس پہ پالش اچھی ہوتی ہے، تو آپ وہ لے آئیں۔ وہ صاحب علم ہوا یا نہ ہوا؟ کہتا ہے کسی حد تک اس پروفیسر کو میری بات سمجھ میں آئی۔ اس پر ایک ڈاکٹر صاحب بول پڑے، وہ کہتے ہیں جی اشفاق صاحب آپ کمال کرتے ہیں، آپ کیسے ان کو آپ اگر بہت بڑا درجہ بھی دینا چاہتے ہیں تو ان کو اسکلڈ لیبر کہہ لیں، یہ پروفیشنل لیبرز ہیں، آپ انہیں پڑھا لکھا نہیں کہہ سکتے، آپ انہیں صاحب علم نہیں کہہ سکتے۔
کہتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ کس چیز کے ڈاکٹر ہیں؟ جی میں دل کا ڈاکٹر ہوں۔ اچھا آپ کو میں یہ کہتا ہوں کہ میری کوئی چیز لوہے کی ٹوٹ گئی ہے اور میں کسی ویلڈر کے پاس جاتا ہوں، ویلڈر کے پاس جانے کے بعد میں اسے کہتا ہوں یہ ٹانکا لگا دیں، یہ جوڑ لگا دیں۔ وہ مجھے کہتا ہے جی جوڑ لگے گا، اس طرح لگائیں گے، اتنا موٹا لگائیں گے تو یہ اثر ہوگا، ورنہ یہ ایسے ٹوٹ جائے گا، تو اس پہ اتنے راڈ لگیں گے، اس پہ اتنا خرچہ آئے گا، وہ سارے چیزیں مجھے بتائے گا۔ وہ بھی ٹانکا لگاتا ہے اور آپ بھی ٹانکا لگاتے ہیں دل کو، اور دل ٹھیک ہو جاتا ہے، کام کرنے لگ جاتا ہے۔ ایسا کرتے ہیں، وہ ویلڈر کے ہتھیار آپ کو دے دیتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ اتنے پڑھے لکھے ہیں، آپ اتنا شعور رکھتے ہیں، اتنے اچھے طریقے سے لوگوں کا علاج کرتے ہیں، آپ یہ خوبصورت ٹانکا مجھے لگا دیں، کیا آپ لگا پائیں گے؟ تو میں تو سمجھتا ہوں آپ میں اور اس ویلڈر میں کوئی فرق نہیں، آپ بھی صاحب علم ہیں اور وہ بھی صاحب علم ہے، تو آپ کو اہمیت، اوقات، فوقیت دی جائے۔ کیوں؟ آپ لفظوں کی شناخت رکھتے ہیں، آپ صاحب علم ہونے کے ساتھ ساتھ صاحبان قلم بھی ہیں، اس وجہ سے۔ اسی طرح اگر آپ اپنی گاڑیاں ہیں، آپ کی کوئی 25 لاکھ کی ہے، کوئی 50 لاکھ کی ہے، کوئی 1 کروڑ کی گاڑی ہے آپ کے پاس، وہ آپ کسی میکینک کے پاس لے جاتے ہیں کہ اس میں فلاں نقص آ چکا ہے۔ اگر آپ ہی صاحب علم ہیں، آپ ہی صاحب عقل ہیں، تو اسے خود ٹھیک کریں، نہ آپ کو کسی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اور وہ پھر آگے سے آپ کو کہتا ہے جی یہ 1 دن میں نہیں ملے گی، لیکن بالآخر آپ کو ان کی بات ماننی پڑتی۔ آپ اپنی 1 کروڑ کی گاڑی 2 دن کے لیے اس مکینک جسے آپ کہتے ہیں کہ اسے لفظوں کی شناخت نہیں ہے، اسے دے کر آ جاتے ہیں، تو یقیناً وہ بھی صاحب علم ہے۔ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے قریب قریب موجود ان ہنرمندوں کو، ان مزدوروں کو، ان کسانوں کو، ان کو ہم ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کا درجہ، ان کو عزت جو ان کو ڈیزرو کرتے ہیں ان کو دینی چاہیے۔ دوستو آج یہیں تک، آخر میں مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا ہے چھوٹا سا، وہ آپ کو سنا دوں۔ ایک پڑھا لکھا نوجوان کسی کشتی میں سوار ہوتا ہے دوسرے کنارے پر جانے کے لیے، تو اس کے سامنے جو ملاح موجود ہوتا ہے وہ صرف چپو چلانا جانتا ہے۔ وہ چپو چلا رہا ہوتا ہے اور کشتی جا رہی ہوتی ہے۔ اس پر وہ پڑھا لکھا شخص کچھ بات کرنے کے لیے اور کچھ اپنی تعلیم کا رعب ڈالنے کے لیے اس ملاح سے پوچھتا ہے کہ جناب کتنے پڑھے لکھے ہو؟ تو ملاح کہتا ہے حضور بس گئے تھے اسکول، اتنا کچھ جانتے ہیں، 2 4 جماعتیں پڑھی تھی، یہی جانتے ہیں جی، نام اپنا لکھ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو لوگوں کو یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں منزل تک پہنچاتے ہیں اس کے کرائے مرائے کا چھوٹا موٹا حساب کر لیتے ہیں۔ اس پر جناب ایک اور سوال داغتے ہوئے طنزیہ انداز میں وہ پڑھا لکھا نوجوان کہتا ہے کہ یہ بتاؤ گرامر جانتے ہو، گرامر پڑھ لکھ لیتے ہو؟ اب جی گرامر کیا بلا ہوتی ہے، اس پر وہ پریشان ہو گیا ملا۔ وہ کہتا ہے حضور یہ تو مجھے نہیں پتہ، یہ کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے تمہیں گرامر کا نہیں پتہ؟ تمہاری تو آدھی زندگی تباہ ہو گئی۔ اب جناب وہ سوچنے لگ جاتا ہے یار یہ کون سی بلا ہے جو میں حاصل نہیں کر سکا، جو میں لے نہیں سکا، جو میں پڑھ نہیں سکا، اور میری آدھی زندگی تباہ ہو گئی۔ وہ اسی حصار میں بیٹھا ہوتا ہے کہ اچانک سمندر میں لہریں بڑھتی ہیں، طغیانی کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے، کشتی ڈولنے لگتی ہے، یہاں سے وہاں جا رہی ہے اور وہاں سے یہاں آ رہی ہے۔ اب دیکھنے تو وہ ملاح کہتا ہے پڑھے لکھے شخص کو کہ جناب اپنی زندگی بچانی پڑے گی، ہمیں اس سمندر میں، اس پانی میں چھلانگ لگانا پڑے گی۔ اب یہ بتائیں کہ آپ تیرنا جانتے ہیں؟ تو وہ پڑھا لکھا شخص کہتا ہے نہیں جی مجھے تیرنا تو نہیں آتا۔ تو اس پر وہ ملاح کہتا ہے کہ تو آپ کی تو پوری زندگی تباہ ہو گئی، ہماری تو آدھی ہوئی تھی۔ تو ہر بندہ اپنے اسکل کا جو ماہر ہوتا ہے اس پہ بجائے طنزوں کے تیر چلانے کے ان کی حوصلہ افزائی کریں، وہ بھی ہماری سوسائٹی کا حصہ ہیں، اور ان کے بغیر ہمارا یہ معاشرہ کسی طور بھی مکمل نہیں ہے۔ دوستو امید ہے آج کی یہ ہلکی سی گپ شپ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا کمنٹس باکس کے ذریعے۔ ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں۔ آنے والے دنوں میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ ہم کلام ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔